بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں رمضان شروع ہونے میں۔ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے اور یہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس کا استقبال زور و شور سے، پوری دھوم سے پوری دنیا میں کیا جاتا ہے، لیکن ہم ذاتی طور پر اس کا استقبال کیسے کریں، اس بات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا، یہ ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے جو سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ہے نیتوں کا خالص کر لینا۔ ناظرین، نیتوں کا خالص کر لینا مطلب اخلاص کے بغیر اس مہینے کی برکتوں، انواروں، رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ آسمان سے جتنی خیر و برکت نازل ہوگی انشاءاللہ ہمیں ضرور ملے گی اگر ہم اپنے قلوب کو خلوص سے بھر دیں گے، اخلاص سے بھر دیں گے۔ اخلاص سے جب ہم اپنے رب کے لیے رب کو راضی کریں گے، روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، تراویح پڑھیں گے، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے، صرف اور صرف جنت حاصل کرنے کے لیے، صرف اور صرف مغفرت حاصل کرنے کے لیے عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آسمان سے جتنی خیر و برکت نازل ہوگی ناظرین، اس میں ہمیں ضرور اور ضرور حصہ ملے گا، کیونکہ یہ اللہ اس میں انعام و اکرام فرماتے ہیں۔ اس میں اللہ دل کھول کر اپنی نعمتیں لٹاتے ہیں۔ یہ نعمتوں والا مہینہ ہے، انوار و رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو اس سے ہم کیسے بچ پائیں گے ناظرین؟ ہر ایک جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ ضرور اور ضرور اپنا حصہ اس میں شامل کرے گا۔ رمضان کی تیاری بعض اوقات لوگ اپنے گھروں کو سجانے سے کرتے ہیں۔ نئی چادریں، نئے پردے، نئے بیڈ شیٹ، نئے تکیے کے کور وغیرہ سے شروع کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ گھروں کو آراستہ کر لے، گھروں کی صفائی کر لے اور رمضان سے قبل یہ تمام کام ختم کرے تاکہ رمضان اچھے سے گزار سکے۔ نہیں ناظرین، گھروں کی صفائی سے زیادہ صفائی ہمیں ضروری ہے، اپنے قلوب کی صفائی، اپنے دلوں کی صفائی۔ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی پر زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ اپنے دلوں کو ہر طرح کے مرض سے صاف ستھرا کر لینا چاہیے، پاک کر لینا چاہیے۔ ہمیں بغض، کینہ، حسد اور تعصب، ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو صاف کر لینا چاہیے، تو اللہ کی برکتوں میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا۔ اللہ جو برکتیں اور جو رحمتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ اس میں ہمارا نام بھی شامل ہوگا، کیونکہ ہم سے قبل جو نیک لوگ تھے وہ رمضان کے آنے سے قبل اپنے دلوں کی صفائی کرتے تھے، اپنے قلوب کی صفائی کرتے تھے، اپنے اعمال سے زیادہ اپنے دل کی صفائی پر زور دیتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کر لینا چاہیے ناظرین۔ رمضان بہت عظیم و شان مہینہ ہے، اس کی بہت اہمیت اور قدر ہے۔ جو رمضان کو پا لیتے ہیں وہ بہت ہی خوش نصیب ہوتے ہیں، اور اسی لیے اس مہینے کو پاتے ہی ہمیں اپنی بخشش کی فکر ہونی چاہیے، اپنی مغفرت کی فکر ہونی چاہیے کہ رمضان کے شروع ہونے سے لے کر رمضان کے ختم ہونے تک ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنا نام مغفرت حاصل کرنے والوں میں شامل کر لینا چاہیے۔ ہمیں یہ دعاؤں کا موسم ہے، عبادتوں کا موسم ہے، ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے۔ روزے دار کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے قصبے والوں کے لیے، ہمیں ہر مسلمان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ اور خیرات خوب کریں، صدقہ اور خیرات کریں، پہلے سے عادت ڈال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت کرتے تھے، جیسے تیز ہوائیں ہر گھر تک پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بھی تیزی کے ساتھ ہر گھر میں پہنچتی تھی۔ تو رمضان سے پہلے ان گھروں کو تلاش کرنا چاہیے جن کے پاس سحری اور افطاری کا انتظام نہیں ہے، ان تک چیزوں کو مہیا کرنا چاہیے، ان کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام کرنا چاہیے، ضرورت مندوں کا خیال کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ان کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ عادت ڈال دینی چاہیے رمضان سے قبل، اپنے دلوں کو دل کھول کر صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔
سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ اس لیے اپنا کمایا ہوا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر لینا چاہیے، اللہ کے راستے میں لگا دینا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو ہمیں ضرور اور ضرور غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، اپنے مال کا کچھ حصہ غریب اور غربا میں تقسیم کر دینا چاہیے، حرام مال سے بچنا چاہیے، حلال مال کا ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم تو مر جائیں گے اور پیچھے اپنا مال چھوڑ جائیں گے، اور وہ مال کوئی اور ہی استعمال کر لے گا، لیکن اس کا حساب و کتاب اللہ ہم سے لے گا۔ تو اس بات کی فکر ہونا چاہیے، اس لیے اپنا مال کا ذخیرہ کرنے کی بجائے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر آنے والا دن پہلے سے برا ہوگا، اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کر لینا چاہیے، ایمان پر، قرآن پر، عبادت پر، خیر خواہی پر، عدل و انصاف پر۔ ہم کو رمضان آنے سے قبل رمضان کی تیاری اس طرح سے شروع کرنی چاہیے کہ جب ہم رمضان میں داخل ہو، جب ہم رمضان میں انٹر کریں تو ہمارا مزاج عبادت کرنے کا ہو چکا ہو، ہماری طبیعت گناہوں سے دور رہنے کی ہو چکی ہو، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، اس میں جنت لٹ رہی ہوتی ہے، اس مہینے میں عبادت کو بڑھا دینا چاہیے، اپنے ذوق و شوق کو بڑھا دینا چاہیے، 5 وقتوں کی نماز کے علاوہ بھی نفل نماز بھی ادا کر لینی چاہیے، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نمازیں، یہ تمام نمازوں کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، تلاوتوں کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس دل میں پکار کر ارادہ کرے اور خود پر محنت کر لے کہ رمضان سے پہلے ہی اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لے، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بھی توفیق ملے گی، اللہ بھی ہماری مدد فرمائیں گے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی تیاری کرنی چاہیے، ہر چیز سے توبہ کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی روح کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لینا چاہیے۔ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے اللہ کے احکامات ادا نہ ہو سکے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جس درجے کی ہماری فکر ہوں گی، انشاءاللہ اس درجے کی ہماری عبادت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام، ہم پر مہربانی ضرور فرمائیں گا، اور جھوٹ بولنا ہمیں کم کر دینا چاہیے۔ رمضان میں اپنی زبان سے جھوٹ نہ نکالے، اپنی آنکھوں کا استعمال غلط نہ کرے، اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے پیروں کو غلط جگہ جانے سے روک لے، یعنی صرف روزہ ہماری زبان، ہماری بھوکے رہنے کا نہیں، بلکہ ہمارے ہاتھوں، کانوں، آنکھوں، ناکوں، ہمارے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ رمضان کی قدر کرنی چاہیے، رمضان میں خیر و برکت انوار سے مالا مال ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کر لینا